اللہ کا رنگ حسن بندگی کے ساتھ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی بندگی کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور بندگی کا حسن تقوی اور احسان ہے، یعنی بندہ اپنے رب کی محبت کی وجہ سے اس کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے اس یقین کے ساتھ زندگی گزارے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ اس بندگی کا دائرہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے ساتھ ساتھ زندگی کے سارے معاملات پر حاوی ہے۔ انسان کو اس دنیاوی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا پروردگار اپنے بندے کی حیثیت سے اس سے کیا چاہتا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن میں جگہ جگہ مختلف انداز میں آئی ہے، بلکہ پورا قرآن اسی کی وضاحت ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، صبغة اللہ ومن احسن من اللہ صبغة ونحن له عابدون۔ یہ اللہ کا رنگ ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے، اور اللہ کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی تشریح میں مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ کے رنگ سے مراد دین فطرت ہے، یعنی خدا کی خالص اور کامل بندگی کا دین۔ اس دین کی وضاحت اسلام کی صورت میں سارے انبیاء کرام نے اپنے اپنے وقت اور حالات میں کی ہے، اور رب کریم کی خالص و کامل بندگی کا رنگ عملی طور پر اس کے بندوں پر واضح کیا ہے۔ اس کی مثالیں پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے، ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور دین میں اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ محسن ہو اور ملت ابراہیم کی پیروی کرے جو بالکل یکسو تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ اپنے متقی اور محسن بندوں کی تعریف میں رب کریم کا ارشاد ہے، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ وہ لوگ جو خوشی اور سختی کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ عفو درگزر اللہ کی صفت ہے، اور وہ اس کا عکس اپنے بندوں میں بھی پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نافرمانوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔ آپ ان سے درگزر کیجیے اور نیک کام کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں نیک بندوں کی تعریف میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ البخاری کی ایک حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں۔ مشرکین اس کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور روزی عطا کرتا ہے۔ رواہ بخاری۔ باب قول اللہ تعالیٰ ان اللہ هو الرزاق، رقم 7378۔ نوٹ: ظاہر ہے اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کے آخری دم تک توبہ کا موقع بھی فراہم کرتا ہے، اور ساتھ ہی دنیا کی امتحانی زندگی کے لیے بھی مناسب حالات بنائے رکھتا ہے۔ قرآن میں ایک ظالم قوم کا قصہ مختصر بیان ہوا ہے جنہوں نے اپنے وقت کے مومنین کو ایمان سے جبراً منحرف کرنا چاہا اور نہ ماننے کی صورت میں انہیں آگ کی خندق میں جھونک دیا۔ ان ظالموں کو ان مومنین کا یہی کام برا معلوم ہوا کہ وہ اللہ غالب، قابل تعریف پر ایمان لائے تھے۔ وہ ذات کہ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ سورہ البروج آیت نمبر 1-9۔ حدیث سے اس واقعے کی کچھ اور تفصیلات بھی معلوم ہوتی ہیں۔ اسی سلسلے میں ان کے لیے اور ان جیسے دوسرے ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ بے شک جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے۔ یعنی جیسا کہ پہلے بیان ہوا، اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے بھی موت سے پہلے تک توبہ یعنی اپنی غلطی پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ معافی کی طلب کا موقع رہتا ہے تاکہ ان کے گناہ بھی معاف ہو سکیں۔ اس کا ارشاد ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت پر رہے۔ لیکن بہت سے لوگ جو کبر و ناشکری میں ڈوبے ہوئے احساس بندگی سے دور ہی رہے ہوں اور رب کریم کی دی ہوئی دیکھنے، سننے، سوچنے، سمجھنے کی صلاحیتوں کی ناقدری کرتے ہوئے اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ربوبیت اور عدل کی نشانیوں سے کوئی سبق نہ لے کر آخر دم تک آخرت کا انکار کرتے ہوئے نافرمان ہی بنے ہوں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے عمل برباد ہو گئے۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں کیا اس کے سوا وہ کوئی اور چیز کا بدلہ پائیں گے؟ بہرحال اللہ کا علم اور اس کی رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ دلوں کی نیت اور حال کو بھی جانتا ہے۔ قرآن کریم میں فرشتوں کی دعا منقول ہے ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، لہٰذا ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور اپنے تیرے راستے کی پیروی کی اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ہمارا آقا رب کریم الہ العالمین ہے، وہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ اس کی صفات رحمت، علم، حلم، عفو، درگزر وغیرہ لامتناہی ہیں۔ اس کے رنگ میں رنگنے سے مراد اس کی خالص و کامل بندگی ہے، اسی کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو حسب استطاعت و توفیق آقا کی صفات کا عکس اس کے بندوں میں آنا چاہیے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 138۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ہی اس کے بندے کامل بھی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ غلام جو آقا کے رنگ میں رنگا ہو، ظاہر ہے وہ اپنے آقا سے محبت کرے گا اور اس کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ اس کا آقا اس سے محبت کرے اور اس کی لغزشوں سے درگزر کرے۔ اس کا قابل عمل طریقہ بھی رب کریم نے اپنے بندوں کو بتایا ہے۔ حضور اقدس جو رہتی دنیا تک کے لیے امت کے پیشوا ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس اتباع میں جہاں تک ممکن ہو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ رواہ البخاری باب ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ میں نوعمر لڑکا تھا، اس لیے میرے سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں ہو پاتے تھے، یعنی نوعمری کی وجہ سے مجھ سے بہت سی کوتاہیاں بھی ہو جاتی تھیں۔
لیکن 10 سال کی اس مدت میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں فرمایا، اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا یا یہ کیوں نہ کیا۔ رواہ ابو داود باب الحلم و اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رقم 4774۔ اشتعال انگیز حالات میں سچی بات کو نرمی کے ساتھ اس طرح دو ٹوک انداز میں کہنا کہ اشتعال انگیز باتیں بے وزن ہو کر بے اثر ہو جائیں ایک مشکل کام ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کی تعلیم بڑے مؤثر انداز میں دی ہے۔ یہاں صرف ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ کسی سفر میں انصار و مہاجرین میں پانی کے کسی معاملے پر تنازع ہو گیا، جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی سلجھا دیا، لیکن اسی بات کو بہانہ بنا کر مدینہ کے منافقین نے، جن کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، انصار مدینہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے خلاف بغاوت پر ابھارنا چاہا۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ المنافقون میں آیا ہے، جس میں منافقین کی جہالت اور ان کے جواب میں حق کو واضح کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ وہی ہیں یعنی منافقین جو کہتے ہیں کہ تم یعنی انصار مدینہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، تاکہ وہ ادھر ادھر منتشر ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ ہی کے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے، لیکن منافقین سمجھتے نہیں۔ اسی سلسلے میں آگے منافقین کے کبر و غرور کا ذکر کر کے ان کی لا علمی ظاہر فرمائی گئی ہے۔ ارشاد ہوا، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ اور وہ کہتے ہیں البتہ اگر ہم لوٹ کے مدینہ گئے تو معزز ترین لوگ وہاں سے ذلیل ترین لوگوں کو نکال دیں گے، اور عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ آگے مومنین کو منافقت سے بچا کر اپنی خالص بندگی میں رنگنے کے لیے رب کریم نے فرمایا، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے دیں، اور جو کوئی یہ کام کرے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ آخر میں وہی آیت یاد آ رہی ہے جو مضمون کے آغاز میں آئی ہے، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔